ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات علماء کرام اور طلبہ عزیز، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے استاذ مشفق و مہربان استاذ حضرت مولانا محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ یہ ہمارے لیے واقعتاً بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اب چونکہ وقت بھی بالکل مختصر ہے، مختصر در مختصر ہے، اس لیے بغیر کسی بات کے میں حضرت والا سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا ہم سب کو قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوم تک ہے صبح؟ سوم کے طلبہ کون ہیں؟ کتنے ہیں؟ اکیلے ہیں؟ 3 ہیں؟ فارسی بھی ہے؟ فارسی اول دوم سوم حفظ بھی ہے؟ وقت بہت کم ہے ورنہ تو اور زیادہ دیر آپ لوگوں کے ساتھ رہنا کر کچھ ویسے ہی ارادہ تھا۔ کل تک بھی بات وہی تھی، صبح سے نظام کچھ آگے پیچھے ہو گیا۔ کچھ بھی بولنا نہیں ہے آپ کے اساتذہ سے بہت سنیں گے، آپ لوگ سنے رہیں گے، آئندہ بھی سنتے رہیں گے، اور اساتذہ سے درخواست بھی کرتے رہنا۔ نہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے بزرگوں کے حالات ہمارے سامنے رہے تو وہ سب ہماری ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ذریعہ ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سارے انتظامات ہم کو کر دیے۔ نہیں، پرانے زمانے میں ایسے انتظامات نہیں تھے۔ کہیں پڑھنے کے لیے جانا بولے تو استاد سے جا کو مل لینا سو، ان سے وقت لے لینا سو، انہوں پڑھائیں گے۔ کھانے کے بھی ہمیں ذمہ دار اور رہنے سہنے کے ہمیں ذمہ دار، سمجھے؟ تو استاد کے پاس کیا رہے گی؟ صرف تعلیم، وہ بھی جو وقت انہوں دیں گے، فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا کسی اور نماز کے بعد، عشاء کے بعد، ایسا سب ہمارے اسلاف ہمارے بڑے پڑے ہیں، تب جا کر الحمدللہ آج مدرسوں کی شکل بنی ہے۔ اب ویسے حالات رہتے ہوئے تو ہمیں پڑھ بھی نہیں سکتے۔ نہیں، اگر آج مدرسوں میں ایسا حال ہو، شاید تم لوگوں کا وہ چھال ایسا نہیں، قیام تام نہیں ہے۔ تو پرانے بزرگوں سے قریبی نسبت ہے آپ لوگوں کی، نہیں اپنا کھانا، اپنا رہنا سہنا اور صرف تعلیم۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، ہمارے قریب کے بزرگوں میں سے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنے؟ حضرت ایک جگہ گئے مدرسے کو، تو حضرت بولے، حدیث میں طلبہ سے خطاب کر کے بولے، حدیث میں کیا کہا گیا؟ فرشتے طلبہ کے پیروں کے نیچے کیا بچھاتے ہیں؟ پر بچھاتے ہیں۔ یہ ان کا اعزاز، طلبہ کا اتنا اونچا مقام۔ حضرت بولے یہ حدیث تو سنے ہوں گے، اس حدیث پر یقین ہے کیا؟ پوچھے۔ یعنی حدیث تو ہمیں بارہا سن لیتے، اس پر یقین کرنا بھی مستقل مسئلہ ہے نا۔ احادیث احادیث ہی ہیں، حضور کا ارشاد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت کی وہ بات ہم دہراتے ہیں کہ ہم کو بھی اس کی ضرورت ہے، اس حدیث پر 100% یقین ہو کہ واقعتاً علم دین حاصل کرنے والے جو مہمانان رسول ہیں، یہ ان کے قدموں کے پیروں کے نیچے فرشتے کیا کرتے؟ پر بچھاتے۔ تو اس حدیث پر، حدیث میں ہے یقین کرنے کی، اس لیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں ہم کچھ یقین نہ ہو، ہم کو اطمینان نہ ہو، تو وہ کام ہم صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ واچ مین ہے نہیں،
انہیں کیا کرتا؟ میرا جو کام ہے وہی سب سے بہتر کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری ڈیوٹی برابر وقت پر کرنے کی وجہ سے، میں جو ڈیوٹی کر رہا ہوں اس کی پابندی کی وجہ سے میرا جو آقا ہے، میرا جو یجمان ہے، وہ اطمینان سے سوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر وہ اپنے کام کو حیث سمجھا، معمولی سمجھا، تو پورا نظام آگے پیچھے ہو جائے گا. تو اس لیے پہلی بات ہم کو پورے طور سے یقین ہو کہ معمولی دولت ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں. حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہم سب کو سند ملی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور بول دیے تم میں سب سے بہتر، یعنی اس سے بہتر اور کوئی شخص نہیں. تم میں سب سے بہتر کا معنی کیا با؟ اس سے بہتر ہوتا تو حضور بولتے نا. تو تم میں بہتر کون ہے؟ جو قرآن کریم سیکھے یا سکھائے ہے. اس لیے ان ارشادات پر ہم کو 100% یقین کرنے کی ضرورت ہے. یقین اہم مسئلہ ہو گیا اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہر زمانے میں یقین کی ضرورت تھی، اب زیادہ، اس لیے کہ یقین کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں یقین سے ہٹ کر، تو وہ ان کا غلبہ زیادہ ہے. تو ایسے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو اصل بنا کر کے ہم کریں گے تو خود بخود ہماری ترقی ہوتی رہے گی اور ہمارا جو مقصد ہے اس مقصد میں کامیاب ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے؟ مدرسہ تم سے کیا چاہتا؟ صرف تعلیم چاہتا ہے؟ نہیں، پوری خدمت مدرسہ کرتا ہے. تو ہمارے سے کیا چاہتا مدرسہ؟ صرف ایک ہی کام چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ تعلیم چاہتا ہے. اس لیے اس مقصد کو سامنے رکھ کر، بس اور کوئی چیزیں ہمارے سامنے نہیں آنا، وہی مقصد ہمارے سامنے ہو. کیا بولتے ہیں؟ اس کی مثال دیتے ہمارے بزرگان دین جو محنت کرے دور دور تک ہمیں تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنے؟ صرف حضرت کا قصہ یاد رکھ لو. زیادہ آج سے 50-60 سال پہلے حضرت رہے، سمجھے؟ حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ کے شیخ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت اپنے زمانے کا، پڑھنے کے زمانے کا قصہ بیان کرتے ہیں. کھانے کا کوئی انتظام نہیں اور گھر سے بھی کچھ آنے کا نہیں ہے، اور بستی بدل کر جا کر حضرت پڑھے. سو کیا کرتے تھے؟ رات میں مارکیٹ جاتے تھے. تو مارکیٹ میں ترکاری بیچنے والے جو ترکاریاں فروخت نہیں ہوتی تھیں، وہ فروخت نہیں ہوتی کہ بلکہ سڑ جاتی تھیں، ان کو باہر ڈال دیتے. تو حضرت بولتے ہیں ان کو لا کر دھو کر ابال کر کھاتا تھا. اوچ غذا. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے اور پیچھے گئے بولے تو عجیب عجیب حالات. تو ہمارے قریب کے بزرگوں میں سے ہم جن اساتذہ کو دیکھے ہیں، وہ جن اساتذہ کو دیکھے ہیں، ان کے شیخ، یعنی 2 واسطوں سے انشاءاللہ حضرت عبد القادر رائے پوری تک ہمیں پہنچ جائیں گے. تو کیا کریں؟ بس حضرت کہتے ہیں یہ پوری غذا ہماری یہی تھی، ویسا ہی پڑھے. اللہ ایسا چمکایا، بڑی بڑی شخصیتیں حضرت سے اصلاح تعلق قائم کی. بہرحال اللہ بہت کام لیا. سواریوں میں، سواریاں ہیں نہیں، بس ہے، کاریں ہیں، ٹرین ہے، ان میں سب سے زیادہ محنت کرنے والی سواری کون سی بولو؟ ہمیشہ چلتی رہے گی. بس اسٹانڈ ہے، سنے گے؟ بس اسٹانڈ یعنی بس رکنے کی جگہ. آٹو اسٹانڈ بھی ہے، کاراں بھی رکتی ہیں کہیں جا کر. نہیں، ریل اسٹانڈ ہے کہ کانتی سنے ہیں؟ ریل رات میں ٹکتے کر کو سنے کیا با؟ نہیں نا. تو یہ سواری ایسی ہے 24 گھنٹہ اپنے آپ کو تھکاتی ہے، ہمیشہ چلتی رہتی ہے. نہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ٹرین جہاں جاتی ہے، جن بستیوں سے گیٹ وغیرہ سے گزرتی ہے کا، تو گیٹ بند کر کے بسوں کو بھیج کر ٹرین کو بھیجتے بعد میں. نہیں، کیا کرتے؟ ہاں، گیٹ ڈالنے کے بعد ادھر ادھر کی گاڑیاں بند، صرف ٹرین جائے گی. اب اس کا اعزاز نا، اتنے لوگ کھڑے ہیں،
کون کون MLA MP کون رہے تھے پرواہ نہیں، سب کھڑنا اپنی جگہ، وہ ٹرین جائے گی. تو اس کی عزت ہوئی کس وجہ سے؟ وہ ٹرین اپنے آپ کو اتنا تھکاتی ہے، کہیں جا کر رکتی نہیں، رات میں بھی چلتی ہے، دن میں بھی چلتی ہے. ایسی محنت ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ کا شکر ادا کرو، اب کے بزرگاں ہمارے لیے آسان کر کے کیا بولے؟ وہ زمانے میں طالب علموں کے لیے 4 باتیں بولے. کیا 4 باتیں؟ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم ملنا. ملاقات نہیں کسی سے، ہمارے تعلقات نہیں، ہمارے تعلقات ہماری کتابوں سے. اور دوسرا کم بولنا، 6 سبق میں پڑھے ہوں گے. کیا بولے؟ 2 کان اور 1 زبان. کیوں؟ ایک عقل مند سے پوچھے تو عقل مند کیا بولا؟ جتنا بولتے ہیں اس کا ڈبل سنو، یعنی جتنا سنتے ہیں اس کا آدھا بولو. تو عقل مندوں کی علامت یہ کیا بولنا؟ کم بولیں گے. وہ کہتی سوال کرتے جواب دیں گے اتنا ہی. تو یہ 4 باتیں طالب علموں کے لیے ضروری تھیں، لیکن ہمارے بزرگوں کو اللہ جزائے خیر دے، حالات کے بدلنے سے اب کیا کرے؟ 4 میں سے 2 کم کر دیے. کم کھانا، کم سونا، دونوں ختم. اب خوب کھاؤ، خوب سو. باقی 2 آج بھی باقی ہے. کم ملنا، کم بولنا. ہاں، کم بولیں گے تو خود بخود اللہ تمہارے دلوں میں علم کے انوارات اور اسی طرح کیا بولتے ہیں اعمال صالحہ کی توفیق بھی تم کو ہوتی رہے گی. حکمت کی باتیں تمہاری زبان سے نکلے گی. کس کی برکت سے؟ کم بولنے کی برکت سے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو یہ جو 2 کام ہیں آج ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. کم ملنا، کم ملنے کا معنی وہاں کم نہیں کے معنی میں نہیں ملنا. کم کا تو کم کھانا ہے نا، وہ نہیں، بالکل نہیں ملنا. اسی طرح نہیں بولنا، ضرورت پڑنے پر بولیں گے. کریں گے، اس پر عمل کریں گے. کیا کریں گے؟ ہاں، کم بولنا، کم ملنا کا تو سب کچھ چھوڑ کو سیل ہاتھ میں رکھ لینا نہیں. ہاں، یہ ملنا اس میں غلیظ چیز یہ سیل ہے. سیل کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگانا، بہت خطرناک چیز. وہ ہم کو خدا نہ کرے دوزخ میں لے جانے کے واسطے وہ ایک چیز بس شیطان ہے نا، ایسا ہی نہیں لایا، بہت سوچ سمجھ کو بہت دنوں کے بعد لایا ہے. بہت ان کے درمیان میں ان کے چیلوں کے درمیان مشورہ ہوتے 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 یہ مصیبت کو ہمارے سامنے لایا. اس لیے شیطان کو دشمن سمجھنا، اس کا کوئی کام ہمارے خیر کے لیے ہرگز نہیں ہوگا. ہمارے سے وہ شر ہی برائی ہی چاہتا ہے. ہم کو سیدھے راستے پر چلنا اسے پسند نہیں ہے. اس لیے ہمیں چوکنا رہنا، سمجھے؟ بس ہمیں اپنی کتابوں سے ہمارا تعلق کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. باقی باتیں اساتذہ سے آپ سنتے بھی رہیں گے اور عمل کرنے کی نیت سے سنو. خوب محنت سے پڑھو. تمہارا نام ہی پڑھو ہو جانا. وہ زمانے میں ایسا نام تھا. طلبہ کا نام کیا تھا؟ ہاں؟ بڑی کتاب میں آگے چل کر پڑھیں گے. ما تقولو، ما تقولو کو تو عربی میں کیا با؟ صوبم والے بولو با، دوبم والے. تمہاری کیا رائے اس مسئلے میں؟ ہاں، اس کی وجہ کیا؟ تمہارے حضرتوں سے پوچھ لو. کئی کو طلبہ کا نام ایسا پڑھ گیا تھا، اتنے زیادہ پڑھتے تھے بچے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلما ذکرہ الذاکرون. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلما غفل عن ذکر الغافلون. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما. اے اللہ علم دین سے ہم سب کو اے اللہ قلبی لگاؤ نصیب فرما. ہمارا اور کوئی کام نہ ہو. الحمدللہ آپ سب سے فارغ کرا کر ہم کو مدرسے میں جمائے ہیں. اے اللہ پورے طور سے علم دین حاصل کرنے ہی کے لیے ہم اپنا وقت وقف کر دیں، ہم اپنی ذات کو وقف کر دیں. کسی اور چیز میں ہم کو چاہت نہ ہو. اے اللہ جتنی چاہت، جتنا لطف ہم کو پڑھائی میں آئے، اے اللہ اتنا لطف کسی اور چیز میں نہ آئے. اے اللہ ایسا علم ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ایسا علم نصیب فرما جو ہم کو اے اللہ آپ تک پہنچا دے، آپ کی رضامندی پر ہم کو ڈال دے، جنت تک پہنچا دے. اے اللہ قرآن کریم کا علم نصیب فرما، قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما، دین کی نسبت پر آپس میں جوڑ پیدا فرما. ہمارے بڑوں کا ادب نصیب فرما، علماء کرام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما. اس دعا کو حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میں قبول فرما.
وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔